ذرا تصور کریں، سال 2030 ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں لیکن آپ کا دفتر جانے کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ آپ کی نوکری ایک سافٹ ویئر کر رہا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ہیں لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں کیونکہ آپ کا معائنہ ایک مشین کر رہی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مشینیں ہم سے بہتر لکھ سکتی ہیں، ہم سے بہتر بول سکتی ہیں اور اب شاید ہم سے بہتر سوچنے بھی لگی ہیں۔ ایلون مسک نے کہا تھا کہ اے آئی ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ اے آئی کی تکمیل انسانی نسل کا خاتمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ کہ اگلے صرف 5 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ انسان اس کا غلام بن جائے گا، یا پھر یہ صرف ڈرانے والی باتیں ہیں؟ کیا ہم اپنی تباہی کی مشینیں خود بنا رہے ہیں؟ میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ٹائم میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹیکنالوجی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور خوفناک سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا اے آئی واقعی ہمارا دشمن ہے؟ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اے آئی آخر ہے کیا؟ آسان الفاظ میں یہ کمپیوٹر کو سوچنے کی صلاحیت دینے کا نام ہے۔ پہلے کمپیوٹر صرف وہ کام کرتا تھا جو ہم اسے بتاتے تھے، لیکن اب کمپیوٹر خود سیکھ رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو ہی دیکھ لیں، جب یہ لانچ ہوا تو دنیا حیران رہ گئی۔ یہ آپ کے لیے ای میل لکھ سکتا ہے، کوڈنگ کر سکتا ہے، شاعری کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ امتحان پاس کر سکتا ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک قانون ہے جسے موئرز لا کہتے ہیں۔ اس کے مطابق کمپیوٹر کی طاقت ہر سال بعد دگنی ہو جاتی ہے، لیکن اے آئی کی ترقی اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ جو چیز انسانوں کو سیکھنے میں ہزاروں سال لگے، اے آئی نے وہ چند سالوں میں سیکھ لیا ہے۔ آج کی اے آئی نیرو اے آئی ہے، یعنی یہ ایک وقت میں ایک کام بہت اچھا کرتی ہے، لیکن سائنسدان اب اے جی آئی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں مشین کی ذہانت انسان کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے گی، اور ماہرین کے مطابق یہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ آخر خطرہ کیا ہے؟ گولڈ مین کی ایک رپورٹ کے مطابق اے آئی دنیا بھر میں 30 کروڑ نوکریاں ختم کر سکتی ہے۔ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ صرف مزدوروں کی نوکریاں جائیں گی اور روبوٹس فیکٹریوں میں کام کریں گے، لیکن اے آئی نے الٹا وار کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کی نوکریاں کھا رہی ہے۔ گرافک ڈیزائنرز، رائٹرز، کوڈرز اور اکاؤنٹنٹس سب خطرے میں ہیں۔ دوسرا بڑا خطرہ، ڈیپ فیک۔ اے آئی اب کسی کی بھی آواز اور چہرہ ہو بہو بنا سکتی ہے۔ کل کو آپ انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں کوئی ایک لیڈر جنگ کا اعلان کر رہا ہوگا، لیکن اصل میں وہ ویڈیو اے آئی نے بنائی ہوگی۔ جب سچ اور جھوٹ میں فرق ختم ہو جائے گا تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا۔ سب سے خوفناک بات، جنگی روبوٹس۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ایسے ڈرونز اور روبوٹس بنا رہی ہیں جو خود فیصلہ کریں گے کہ کسے مارنا ہے۔ اگر ان مشینوں میں کوئی خرابی آ گئی، یا یہ ہیک ہو گئے، یا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انسان ہی زمین کے لیے خطرہ ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹرمینیٹر فلم جیسی کہانی
اب سائنس فکشن نہیں رہی بلکہ حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ تو اگلے 5 سالوں میں کیا ہونے والا ہے؟ 2025 سے 2030 تک کا وقت انسانی تاریخ کا اہم ترین دور ہوگا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہم سنگولیرٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ اگلے 5 سالوں میں آپ دیکھیں گے پرسنل اے آئی اسسٹنٹس۔ ہر انسان کے پاس اپنا ایک ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہوگا جو اس کے سارے فیصلے کرے گا۔ میڈیکل کی دنیا میں انقلاب۔ اے آئی کینسر اور دیگر بیماریوں کا علاج دریافت کرے گی جس سے انسانی عمر لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویسی کا خاتمہ۔ کیمرے اور اے آئی مل کر ہر وقت ہر جگہ آپ کو پہچان سکیں گے، آپ کی کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ سیم آلٹمین جو اوپن اے آئی کے مالک ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے تھوڑا ڈرتے ہیں۔ جب بنانے والا خود ڈر رہا ہو تو استعمال کرنے والے کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر کیا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو جو چیز تمام مخلوقات سے افضل بناتی ہے وہ اس کی روح اور شعور ہے۔ اے آئی چاہے کتنی ہی ذہین ہو جائے یہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس جذبات نہیں ہیں، اس کے پاس اخلاقیات نہیں ہیں، اور اس کے پاس خوف خدا نہیں ہے۔ مشین صرف وہ کرتی ہے جو اسے ڈیٹا دیا جاتا ہے۔ اگر اسے غلط ڈیٹا ملے گا تو یہ تباہی مچائے گی۔ اسلام ہمیں علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو کائنات کو مسخر کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو، نہ کہ تباہی کے لیے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی اللہ کی ایک مخلوق انسان کے دماغ کی پیداوار ہے۔ اگر ہم اسے لگام ڈال کر رکھیں گے تو یہ نعمت ہے، ورنہ یہ وہ دجالی فتنہ بھی بن سکتی ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر لے۔ تو دوستو، کیا اے آئی ہمیں ختم کر دے گی؟ جس کا جواب ہے ضروری نہیں۔ انسان ہمیشہ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ جب بجلی آئی تھی لوگ ڈرے تھے، جب انٹرنیٹ آیا لوگ ڈرے تھے، اور اے آئی بھی ایک اوزار، ایک ٹول ہے۔ چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کا گلا بھی۔ فیصلہ چھری نے نہیں، انسان نے کرنا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں انسان ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ انسان پیچھے ضرور رہ جائے گا جو اے آئی کو استعمال کرنا نہیں سیکھے گا۔ اے آئی ان لوگوں کی جگہ لے لے گی جو خود کو اپڈیٹ نہیں کریں گے۔ ہمیں مشینوں سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے، مشین کو کبھی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت مکمل طور پر نہیں دینی چاہیے۔ انسانیت کا عنصر، ہمدردی اور اخلاق ہمیشہ انسان کے پاس ہی رہنے چاہیے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، مستقبل لکھا نہیں گیا، اس سے ہم خود لکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو اپنا آقا نہ بننے دیں، بلکہ اسے اپنا غلام بنا کر رکھیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ اے آئی کی ترقی سے پرجوش ہیں یا خوف زدہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔